الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کی کتابیں ہیں یا اللہ کے رسول ہیں۔ انسانوں کی سعادت و نیک بختی یا انسانوں کی نامرادی و بدبختی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون ان حقوں کو تسلیم کرتا ہے۔ جو ان بڑے حقوں کو تسلیم کرتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، جو ان کا انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ بنا دیتا ہے۔ ان ہستیوں نے جو جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، رسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، اللہ کی کتابوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق۔ جو اس حق کو تسلیم کرے گا وہی نجات پائے گا، جو ان کا انکار کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تاریخ کی شہادت بھی یہی ہے، ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے۔ یہ وقتی چمک دمک کو اب کامیابی نہ سمجھا کرے جی، یہ وقتی چمک دمک تو یزید کے حصے میں بھی آئی تھی، یہ وقتی چمک دمک تو فرعون کے حصے میں بھی آئی تھی، یہ وقتی چمک دمک کوئی کامیابی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ سن رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم حق لے کر آئے ہیں، حق کا فیصلہ لے کر آئے۔ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور ہم تڑیاں نہیں لگاتے، دھمکیاں نہیں دیتے۔ یہ حقیقی فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس قوم کا اب کام انجام تک پہنچ چکا ہے اور یہ عنقریب فنا کر دی جائے گی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو فرشتوں نے کہا کہ جناب لوط آپ اسرے یا اسرا بعبدہ، رات کے سفر کو کہتے ہیں، رات کا سفر کی، رات کے کسی حصے میں، قطع من اللیل، رات کے کسی خطے میں، کسی ٹکڑے میں، مراد یہ ہے رات کے آخری حصے میں نکل جائے۔ پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں کہ بالعموم قوموں کے اوپر عذاب اس رات کے آخری حصے میں آئے۔ ابھی ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے رات کے 4 بجے آیا اور بالکل آخری حصہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے بندے اپنے بستروں سے اپنی پشتوں کو علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اس وقت ہی عذاب کی، یہ بھی رات کا وقت ہے کہ رات کے وقت آپ یہاں سے نکل جائیے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس قوم کے اوپر، اور نکل جائیے اس لیے کہ نکلنا تو بہت ضروری ہے جی۔ والذین ہاجروا وأخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ کامیاب تو وہ لوگ ہیں جی، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، وأخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے جی، ہم نے گھروں سے نکالے گئے، اور وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں جن کو اذیتیں ملی ہیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جو مارے گئے ہیں اور جنہوں نے جانیں لی۔ جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں آتا کہ ہم اللہ کے لیے گھروں سے نکالے گئے، ہم اللہ کے لیے ہجرتیں ہم نے کی ہوں، ہم اللہ کے لیے ستائے گئے،
اللہ کے لیے ہم نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہو، ماریں گے یا مر جائیں، لیکن یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ جن کی خطاؤں کو معاف کرے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ جی تو کہا یہ کہ بس نکل جائیے یہاں سے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ۔ دیکھیے اس طرح کرنا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ اہل خانہ آپ کے آگے آگے۔ اور کل متاع کیا تھی سیدنا لوط علیہ السلام کی ساری زندگی کی تبلیغ و تعلیم اور جد و جہد و جہاد کی، بیوی پیچھے رہ گئی تھی۔ اب کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں، کوئی 1 بیٹا تھا، یہ 3-4 لوگوں کا قافلہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم یہ ملا تھا کہ آپ ان کے پیچھے چلیں گے، یہ آگے چلیں گے۔ یہ پتہ نہیں کیوں کہا گیا۔ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا تھا کہ ادب کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے؟ انہوں نے کہا والدین کا ادب بس میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنا طرز عمل تمہیں بتاتا ہوں کہ رات کو جب میں سفر کرتا ہوں تو میں والدین کے آگے ہوتا ہوں، اور جب دن کو سفر کرتا ہوں تو میں اپنے والدین کے پیچھے ہوتا ہوں، جی، تاکہ رات کو کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو پہلے میں برداشت کروں، اور دن کو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے والدین آگے آگے ہوں اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں۔ جی تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ چرواہے جب بکریوں کو چراتے ہیں یہ آگے تو نہیں ہوتے، یہ پیچھے ہوتے ان کی حفاظت کے۔ تو پہلی ہدایت یہ ملی ہے کہ آپ ان کو آگے رکھیں گے اور آپ ان کے پیچھے رہیں گے۔ دوسری ہدایت تو آپ سن چکے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں آپ نکلیں گے، اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پیچھے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ اتنا وحشتناک عذاب ہے کہ تاریخ میں قوموں کو اللہ پاک نے عذاب دیے ہیں جنہیں، لیکن سب سے زیادہ تاریخ میں شدید ترین اور اذیت ناک ترین جو عذاب تھا وہ قوم لوط کا عذاب تھا۔ یہ سب سے بڑا عذاب تھا۔ آپ میں سے کسی نے اگر اس عذاب زدہ قوم کی طرف دیکھا تو ممکن ہے اس کو یہ عذاب اپنے لپیٹ میں لے لے۔ ایک اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کی فطرت ہے جی، جب کوئی لوگ مر رہا ہو، ایکسیڈنٹ ہو چکا، سارے دوڑتے ہیں نا اس کی طرف، اور پھر یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ جہاں انسان ایک عرصے تک رہا ہو، اب اس گھر کو چھوڑ رہا، لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے نہیں ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس گھر کو اب میں نے ترک کرنا ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں ایک عرصے کے سے وہاں میں رہائش پذیر ہوں، جب میں اس کو چھوڑوں گا تو میں تو اس کی طرف دیکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا تو جب مکے سے نکل گئے تو اللہ کے رسول نے مکے کی طرف منہ کر کے کہا کہ مکہ، روئے زمین پر جتنے شہر ہیں اور جتنے گھر ہیں اور جتنے شہر ہیں، ہاں جی، سب سے زیادہ عزیز تو ہے مجھے، سب سے زیادہ پیارا تو ہے، لیکن میں کیا کروں، یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ جی تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جہاں سے آپ نکل پڑے ہیں آپ اس کی طرف دیکھیں، لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے، اس کی طرف رخ نہیں کرنا۔ اور اگلی ہدایت یہ ہے کہ وَمَزُو، چلتے رہو، رکنا نہیں ہے۔ ادھر چیخوں کی آوازیں آئیں گی، انسان جب ایک مرتا ہے تو اس کے چیخوں کی آوازیں بھی دل کو دہلا دیتی ہیں۔ جی جہاں سینکڑوں لوگ مر رہے تھے اور پتھر ان کے اوپر لگ رہے تھے، کس طرح وحشت ناک ماحول ہوگا، آپ اس کا تصور کریں۔ ہاں جی تو کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے ایک تو دیکھنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَمَزُو حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جس طرف آپ کو جانے کا حکم ملا ہے آپ اس طرف چلتے رہیں۔ اب روایت پہ آتا ہے حکم یہ تھا کہ اردن کی طرف جائیں، کچھ کہتے ہیں شام کی طرف جائیں، بہرحال جہاں کا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کے بچوں کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلتے رہیں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد اس بستی کا جو انجام ہونے والا ہے اور جو حشر ہونے والا ہے اس کی تصویر اور تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ قرآن نے جس طرح بیان کیا ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا پھر اس قوم کے ساتھ؟
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.